مہربانی فرمائے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پانی نہیں کھلے آج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ صلی علی محمد وعلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسیلة۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ دیاں دو آیتاں 78 اور 79 میں تھوڑے سامنے پڑھیاں۔ انہاں آیات کریمہ نوں پڑھدیاں حیرانی ہوندی سی بھی جدوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ دے پیغمبر کتاباں دے گئے بنی اسرائیل نوں، لوگ انہاں نوں پڑھدے پڑھاؤندے سی تے دین کس طرح تبدیلی ہو گئی۔ دین قرآن دا بدلیا گیا، کتاب لوگاں دے کول دی تلاوت کردے پڑھدے۔ اس راز تو قرآن مجید دی آیتاں نے پردہ اٹھایا تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حدیث پاک فرمایا سی اللہ دی قسم تسی قدم بقدم یہود نصارہ تے مگر چلو گے، او دا بھی نمونہ سامنے آ گیا کہ واقعی اسی طرح دین بدلدا۔ اللہ پاک فرماوندا ایک گروہ تے انپڑھاں دا ہوندا، عوام نوں اونج نہیں پتہ ہوندا بھی کتاب کی لکھیا کی نہیں، وہ بس اینا ہی ہوندا، وہ سمجھدے بھی یہ ہوئی لکھیا جو اسی چاہنے نا جنت ساڈے لی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بہت تعداد پہ اونج جاہل ہو جاندی ہے،
پڑھنا پڑھاਉਣਾ چھੱਡ ਜਾਂਦੀ ہے بھی پیغمبر کی دے کے گیا کچھ نہیں پتہ. اپنا دکانہ کر رہا ہے, زمینداریں کر رہا ہے, نوکریاں کر رہا ہے, مسجد جا کے مولوی کو پوچھا ہے مسئلہ, مولوی جانے تو دا دین جانے, انہوں کھ پتہ نہیں بھی کتاب تے لکھیا. پٹھا بہ جاتا, علم ختم ہو جاتا امت چوں. ومنہم امیون کہ بہت سارے لوگ تن پڑھ ہوندے ہیں, جاہل ہوندے ہیں, لا یعلمون الا ہنے دیکھتے رہو تو ویکھو بھی ساڈا پٹھا کیوں بیٹھا, لا یعلمون الکتاب. انہوں نے پوچھو یہ جڑا قرآن تسی پڑھتے جے روز سپارے کی ہے, کچھ پتہ نہیں, نہ ترجمے دا پتہ نہ مفہوم دی سمجھ, الا امانیہ. وہ یہ ہی سمجھی بیٹھے ہیں بھئی جو کچھ اسی سمجھتے نا بھئی جنت ساڈے لئی آ جو اتنے بس اللہ تو دے فرشتے تیار ہے باؤن کے جنت واڑ دینا, من مانی تے اپنی پسند دیاں گلاں آندے یہ لکھیاں ہونیاں. وینم اللہ یظن, علم انہاں کو کھ نہیں ہوندا, ڈگریاں بھی ہیں کول, ایت پوچھ رہو بھی کی ہے کھ نہیں پتا. وینم اللہ یظن, صرف وہ زن اور گمان اور گویڑاں تے ترے رہندے. ایک طبقہ تے ہو جا ہوندا جاہلاں دا پیدا ہو جاندا, اور زیادہ ہی ہوندا 999 بندے جنہوں نے کوئی نہیں پتہ قرآن کی لکھیا تورات, بس ان پڑھ اپنے آپ کی خوش ہے بس جی اسی جنتی ہیں تے آتیا. ایک دوسرا ٹولا عالماں دا ہوندا تھوڑی تعداد, فویل الذین یکتبون الکتاب بید, وہ اپنے ہتھاں نال ایک کتاب لکھ لیندے ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تے عوام نو کہہ دندے یہ ہوئی اللہ نے فرمایا تے ہو رسول نے فرمایا, دین یہ دستا. یہ کاروبار کیوں کر دے, جان بوجھ کے کیوں کر دے, کتاباں جھوٹیاں لکھ کے روان گمراہ کر دے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, کیونکہ وہ ایویں لوکاں نوں آندے بے آخرت تے قیامت تے جنت دو, دلوں کوئی نہیں منتے, وہ سمجھدے یہ ہوئی کاروبار ہے, اس تو لوگ ہور کاروبار کر دے ہوئے دکان کھولیں گے, ایک جھوٹی گل پھیلا کے تے اپنا الو سیدھا کرو, لوگاں نوں مرید بناؤ, کماؤ کا. عالماں دا طبقہ دین فروش ہو جاتا ہے, عوام جاہل ہو جاندے, دین مٹ جاتا. اپنے ہتھیں کتاباں لے کے ایویں کہہ دیں کہ اللہ دا دین یہ دستا, لوگوں کو کی پتہ, وہ آندے ہوئی دین دستا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. سخت ناراضگی اللہ نے فرمایا تباہ ہو جان, انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے کہ آپے لکھ لیندے اور میرا نام لا دیندے کہ دین ہے آندا, اور بربادی انہاں دی بے دے نال ڈاکے مار لیندے, چوریاں مار. میرے نال ہی سی پنڈ آؤندے بچے کئی اتنے درس بھی سنن واسطے, 118-62 اتنے میلہ ہوندا سی, قوال گاؤندے سی, میں نا وہ ٹھیک آندے سی اس زمانے, کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیارا. اے رب نے آکھیا ویل اللہم مما یکسبون, حرام دادے ڈاکے مار لیندے, تسی میرے دین دے نا تے کمائیاں شروع کرتی. خلق خدا نو دوزخ بھیج دیتا, تانوں شرم نہ آئی بھی ڈاکا تے صرف کسی دا مال لٹ لیا یا کسی نوں گولی مار گیا, تسی دین لٹ لیا اور انہوں جہنمی بنا دیا. اے اللہ نے دسیا کہ عوام جاہل علماء بے ایمان. ایسا نمونہ ہوں تہاڈے سامنے رکھنا کہ کس طرح اس چھاپے دے زمانے دین بدلیا جا رہا, اور ایک دو صدیاں بعد مہراں لگ جانیاں بھی دین ہے. اے مینوں کتاب بھیجی, کتاب میں ہور منگوائی وچ تحفے دے طور پہ, اے ویکھ لو کڈا سوہنا ٹائٹل, اہل حدیث اور تطہیر تاریخ دا مشن. سمجھ آئی کہ اجداں یار اس چھاپے خانے دے زمانے چ اجداں لکھ کے لوگ دین بدل دے, وہ تو زمانہ ہی ایسا سی بھی اینا چھاپا بھی نہیں سی, اس تو دین اداں بدلیا جاتا. کفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کس پالیا سی, تمہیں سارا نہیں پتا بھی ابو طالب نے پالیا, مسلمان دے بچے بچے نوں پتا, رہن دے اس گل بھی ابو طالب کلمہ پڑھیا یا نہیں, مگر یہ بھی کوئی شک ہے بھی رسول اللہ دا وہ کفیل سی, انہوں بھی مشکوک کر دیں. دین دے ڈاکواں نے اور انہوں بھیج دیا مفت, اور بڑا لکھیا کہ اللہ جزائے خیر دے تے آ کرے دیوں کرے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم شعبہ تاریخ جامعہ پنجاب لاہور, وہ بھی شروع مضمون ہے, آندا میں تحریک اسلامی پاکستان کے کارکنوں اور خصوصاً اس کے سربراہ پروفیسر عثمان خالد یورش کا صمیم قلب سے ممنون ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلامی سے کذب بیانی اور گندگی دور کرنے میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون فرمایا. وہ جو حق سی وہ گندگی بن گیا. آندا میں شکریہ ادا کردا تہ دل تو کہ تاریخ نو صاف کیتا, پاک کیتا, جڑا جھوٹ تریا ہوندا سی, یعنی حق جھوٹ بن چلیا دے اور جھوٹ جڑا دین بن چلیا. کتاباں خوش ہو کے اور لیبل لایا کہ صحابہ کرام دی عزت جیسی رکھے, لوکوں دی شیاں دے دات آئے جے تسی فریب کھدا, ابو طالب نے کوئی نہیں پالیا, کوئی نہیں رکھیا, کوئی نہیں. علی دا پیو جو ہے معاویہ دا پیو ہوندا پھر انہوں بنا لینا, پاویں جھوٹا بھی ہوندا نا, نام ہی انہیں پالیا ہوندا, کتاباں لکھ لینیاں کہ ابو طالب بھی پالیا, کیونکہ بدقسمتی علی دا باپ
اور علی انہاں دی نظراں چ خبیثاں دی مجروح ہو چکا 132 سالہ حکومت جڑی بنو امیہ دی انہیں تواڈے سارے دے دماغ خراب کر دیتے وہ حدیثاں کریاں گئیاں ممبر ورتے گئے علی تے لعنت بھیجی گئی معاویہ کاتب وحی ہو گیا مسلمانوں دا ماموں ہو گیا اس تو 1400 سال ہو گیا اس پروپیگنڈے تسی سارے جڑے معاویہ دے نام تے جو زہر تواڈے حلق سے اتار دے ہضم کفیل محمد تایا ابو طاہر زبیر بن عبد المطلب یا چچا ابو طالب عبد المناف بن عبد المطلب تحریر غلام نبی مسلم ایم اے محمد شریف عطیہ من جامع حاجی محمد علی لاہور اللہ 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 اور شروع جڑا نا تاریخ دا استاد یونیورسٹی اور ایک مسجد جمع بھی پڑھاؤ دا اے بھی بالکل جھوٹ دنیا بول رہی ہے کہ علی نے مرہب نو قتل کیتا اے لگا جے دین بدل سب دنیا جان دی کہ خیبر فتح نہیں سی ہوندا اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص نو دوں گا جڑا اللہ رسول نال محبت رکھدا تے اللہ رسول دے نال محبت رکھ دے اللہ دے ہتھ فتح دے گا یہ بخاری سی یہ مسلم سی دنیا دی ہر کتاب سی یہ مٹ گیا یہ تاریخ لگے جے پاک کرنا کہ کوئی علی نے نہیں ماریا مرحبا یہ محمد بن مسلمہ نے ماریا حیرانی ہوندی میں کہا سچ کیا اللہ دے رسول نے تسی قدم قدم وہ کام کرو گے جڑے یہودیاں اور عیسائیاں نے کیتے سی اداں ہی دین نو ملیا میٹ کرو گے پالن والا ابو طالب دی جائے تایا بن گیا محمد بن مسلمہ قاتل بن گیا مرد دا علی دا بھی کھاتا ختم تو دے پیو دا بھی ختم ہاں اور جنہ کتاباں دے حوالے دیتے ہیں حیران ہے میں بے کہ دراو رست دوست دے کہ کاف چراغ دار ایسے ڈاکو دلیر کہ ہاتھے چراغ رکھے ہوں گے انہیرا کر کے نہیں ہاتھے چراغ یعنی کتاباں دے نام رہ رہا ہے کہ اور مطمئن ہے کہ لوگوں نے کریاں پڑھنی اس پاروں بندے و خدا دے میرا فرض بندا کہ میں علی رضی اور آپ دا دفاع کراں اور اتنے اگر کوئی کہندا شیعہ تو میں عصری صاحب دا پڑھوں گا کہ اگر حسن اور علی دی فضیلت بیان کرنا شیعہ دا کام ہے تو اسی سارے شیعہ اے تہاڈے شہر دا وڈا عالم انہیں آکھیا جے شیعت ہے یہ اسی چھڈ دینی ہے کہ علی اور حسین دی فضیلت نہ بیان کرو کمال گل ہے کہ نیک گل نوں بدنام کر لی کہہ دے شیعہ کہ خبیث ہو حسن حسین اور علی تہاڈے نہیں کفیل امام ایک حوالہ نہیں سچا بالکل جھوٹا اللہ گواہ اس میں مر جانا کہ اس ظالم سے کیوں نہیں آسمان گریا زمین نے انہوں کیوں نہیں نکلیا کہ خبیثہ ایڈا جھوٹ بولنا حرام دادا بے ایمانہ نامرادہ تیرے تے لعنت ہے خدا دی کہ تو کہہ رہے ہیں بے ابن اسیر نے لکھیا ابن کثیر نے لکھیا فلاں نے لکھیا ابن عبدالبر کہ قاتل جنا امام بخاری امام سہیلی ابن کثیر ابن عبدالبر ابن اسیر اس پر گواہ ہے کہ غزوہ خیبر میں مرب کو سیدنا محمد بن مسلمان انصاری رضی اللہ عنہ قتل کیا چلو میں غلطی مان لینا کہ قاتل بھی مسلمان نہیں مسلمان لیکن ہماری نصابی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مرب کا قاتل بتایا گیا وہ تاریخی اور کی کرنا پڑوسیاں کتاباں وہ قاتل علی ہویا انہوں تو لکھنا سی نا تسی خبیث جم پہ کہ اس تاریخ نو بدلو یعنی 1400 سال ہو گیا ہن معاویہ دی نسل دا راج نہیں ایسے اجے جادو اینا ہے کہ تسی وہ دی خاطر دین بدل رہے پہ جدوں حکومت سی ادوں کی ہویا ہوگا ایڈے ظالم ہو گئے تسی خدا بھول گیا تو علی دا باپ جڑا نے رسولہ نو پالیا کوئی تایا نہیں پالیا جھوٹ بول دے اے میں بچوں ہی پڑھا کہ جڑا تو حوالہ دیتا ہے کہ اس الغابہ لکھے اور تسی بندے و خدا دو کہو گے کہ مولوی اسحاق جہاد کر رہا جے تواڈے جرائی ایمان دی ہوئی تھے بس دین بدلیا جا رہا چپ کے میں کریے قرآن حدیث کا نام لے کے کفیل محمد چھپ رہا ہے 15 صفحہ ذکر و وفات امی و جدی و کفارت امی ابی طالب یعنی عنوان ہی ہے کہ رسول اللہ دی ماں فوت ہو گئی دادا فوت ہو گیا اور آپ دے چاچے ابو طالب نے آپ دی کفارت کی تو یہ نام لیندے ہیں کہ اس الغابہ اور جڑی گل کہہ رہے جے تسی لکھ کے رد کیتا بے ایمانی ہے جڑی گل نوں لکھیا کہ آگ بعدے لوگ کہیں جھوٹھی ہے وہ نال اولاد نہ جھوٹھی ہے جھوٹھی جڑی اگے لکھیا اولاد نہیں آکھنا ابن اسیر آندا ابن اسیر غریب کی آندا ہاں جیسے آندے ولم حضر الموت جمع بنی ہے واوصام برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے حضرت عبد المطلب بھی موت دا وقت آیا دادے جی انہیں بیٹے ساتھ لے سارے چاچے تائے کٹھے کر لے 10-11 بیٹیاں دا باپ سی اور انہوں نے وصیت کی تھی بے عبد المطلب اپنے باپ کسے شادی فکر نہیں تو اسی کھاندے پیندے جے سردار آدمی دے اے میرا بچہ عبداللہ فوت ہو چکا یہ پوتا میرے کو میرے سامنے میرے ہوندیاں انہوں کوئی نہیں سی محسوس ہوندا میرا ابا نہیں رہا اور ساری دنیا آوندی سی میرا حرم فرچ وچھیا ہوندا سی کعبے دے نال کسے دی امداد نہیں سی میرے 11 پتاں چوں کوئی نہیں سی بہ سکدا اے بیٹا آ کے بہندا سی یہ بہندا سی
اینوں میں آکھیا کوئی نہ روکے، اس بچے دی بڑی شان ہے، میں ہن جا رہا تے میری صرف تانوں یہ وصیت ہے کہ اس بچے نوں سنبھالنا۔ عبد المطلب کہہ رہے فَقْتَرَ زبیر و ابو طالب ما یکفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصَابَتْ الْقُرَّةَ بَطَالِ۔ یہ ہن دوویں سکے چاچے زبیر بھی، زبیر بعد بڑے صحابی نہیں، زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب نا عبد مناف سے، ایک بیٹا طالب سی وڈا وہ نام تے ابو طالب نے، طالب دا عرباں دا رواج بچے دے نام تے ایک نام رکھ لیندے سی ادب علی، ہے گا عبد مناف سی جو پردادے دا نام حضور دا وہی ابو طالب دا نام۔ انہاں دوواں دا پھر قرا پیا، باقی تے دوجی ماواں چوں یہ تے عبداللہ دے ایک ماں چوں فاطمہ چوں ہی ہے بھی، اس تے انہاں چ قرا، تو قرا جڑا سی وہ ابو طالب دا نکلیا۔ اے کتاب کی آندی ہے تے حرامی کی آندا، قرا ابو طالب دا نکلیا فاخذ انہیں پھر اپنے کو لے لیا۔ وکیل بل اختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر وکان الطفم میں بھی تے بعض آندے بھی نہیں قرا نہیں پیا، خود رسول اللہ دے چھڈیا گیا تو انہاں دواں تے جنوں مرضی چن لا، تو نبی علیہ السلام نے ابو طالب نوں چن لیا، یہ دواں چاچا تے مینوں پیارا۔ یار کتاباں نہ جدوں ہنیر ہونا شروع ہو جائے تے اکھاں بند کر رہی، ساڈے اس دور چ اگلی صدی چ دین بندنا کیا ویکھو جی کتاباں کفیل محمد حوالے ہے دین دے مگر پی گیا دشمن دین دے۔ وکیل اوس عبد المطلب طالب بھی کچھ آندے بھی نہیں، نہ قرا ہویا نہ حضور نے چنیا، بلکہ خود ابو طالب دے بارے دادے نے وصیت کرتی بیٹا تو سنبھال، عبد المطلب نے خود کیا کہ ابو طالب دے والے۔ ہن اگے وہ گل ہے جنوں رد کیتا وہ انہاں شیطاناں نے لے لی، بے ایمان بالکل ایمان چھڈ گیا جے، اہل حدیث ہے جو مرضی ککھ بھی نہیں کہ بے خبیث ہے بے دین دے دشمن۔ وکیل بل کفل زبیر حتی ماتا ثم کفل طالب بعد، تے بعضے لوگ یہ آندے بھی نہیں زبیر نے رسول اللہ نوں پالیا، جدوں پھر وہ فوت ہو گیا پھر ابو طالب نے سنبھالیا اس تو بعد۔ وہذا غلط، سنو امام ابن کثیر آندا بالکل غلط گل، کوئی نہیں زبیر نے پالیا تو نہ بعد دی موت دعایا، کیوں؟ لأن زبیر شہد حلف الفضول بعد موت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم دن نیف و 20 سن، آندا ہے ساری امت عالم مندے کہ زبیر جڑا تایا سی وہ حلف الفضول چ عبد المطلب دی موت تو بعد موجود سی، جڑا معاہدہ مکے دے لوگاں نے مل کے کیتا سی کہ کسے تے ظلم نہیں ہون دینا، باہروں آیاں نوں لوگ لٹ لیندے سی، سودا خرید لینا پیسے نہ دینے مکر جانا، کئیاں نے لونڈیاں خرید لیاں وہ بیچارے روندے پھر سرداراں کو سانوں لے کے جو پیسے کوئی گل ہی نہ سن۔ یہ پھر کچھ قبیلے نیک جڑے سی مکے چ کٹھے ہوئے، رسول اللہ بھی اس وقت جوان ہوئے سی، نبی ہون دا اعلان نہیں سی، اس وقت معاہدہ ہویا حلف الفضول کہ قسم اٹھاؤ کہ کسے غریب نہ بھی ظلم ہویا نا سارے نے مل کے ظالم نوں اتھوں پھڑنا تو دا حق لے کے دینا۔ یہ بڑا معاہدہ اور حضور پاک تے اتنا خوشی اپنے نبوت دے زمانے چ اعلان کیتا بھی ہن بھی مینوں کوہ دے معاہدے لئی بلاوے پاویں کافر ہی بلاؤن میں وہ ضرور شریک ہوں گا، مظلوماں دی امداد واسطے معاہدے ہونے چاہیے حلف الفضول۔ تو لکھدا بھی یہ گل جڑی کہ زبیر پالدا رہا تو پھر وہ مریا تو پھر ابو طالب کو کھوڑے دن گئے، یہ غلط ہے، کیونکہ زبیر حلف الفضول موجود سی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سالوں تو زیادہ عمر دے سی۔ واجمع العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص امام میں ابی طالب الى الشام بعد موت عبد المطلب بقل من 5 سنین، ادھر اجماع کہ عبد المطلب کی موت تو بعد 5 سالوں دے اندر اندر اپنے چاچے ابو طالب دے نال رسول اللہ شام نو سفر کیتا، 12 سالوں دی عمر۔ اس تو یہ کو زبیر کو ہوندے تے زبیر تے 20 سال تک رہا حضور دی زندگی زندہ آ جائے، یہ کدھروں چلے جاندے پھر سفر چ سے ابو طالب دے نال؟ آندا بالکل گل غلط ہے، اجماع ہے کہ چھوٹی جی عمر اپنے چاچے ابو طالب نال سفر کیتا شام دا، جے زبیر کو ہوندا تے بعد چ دی موت ابو طالب کو ہوندا 20 سال بعد دی گل، حضور دی عمر 20 سال ہو چکی جدوں زبیر فوت ہوا، اس تو زبیر کو کوئی نہیں رہے نہ او دے نہ فہذا یدل علی ان ابا طالب کفر، بس ایک گل دلیل صاف دس دی ہے کہ پہلے دن تو ہی ابو طالب بھی انہوں نے پار دیا۔ لو اصل ہے کتاب ہوں میں کی پڑھنی ظالم نوں میں پڑھنے میں جی کردا میرے واسطے آگ لا کے پھر کہ حرامیوں ایڈے دین دے دشمن ہو گئے کہ تسی دین دے نام تے جھوٹ بولی جو ابن اسیر آ لکھدا، ابن اسیر جو تو آنا انہوں رد کردا، دلیل نہ رد کردا کہ بالکل بکواس ہے، چھوٹی عمر سے ابو طالب دے کول سی، زبیر کو کسے چلا گیا؟ زبیر تے فوت ہویا حضور اس 20 سالوں تو بھی زیادہ سی، تے سفر شام دا 12ویں سال سے حضور دی عمر تو ہویا۔ اے ہن سن لو کہ ابو طالب نے کوئی تاریخ ہے حدیث کی کتاب ماں کہ رسول اللہ دی مدد کی تھی،
جنت دوزخ ٹنگ اڑاؤندے رہندے ہو. ٹھیک کیا مولانا اشرف علی تھانوی کہ کوئی ابو طالب نوں برے لفظاں نال یاد کرے. جے حلال دے پتر جے کدی نہ انہوں مارا آکھو خواجہ ابو طالب یاد کریا کرو. چھڈو دے ایمان کفر نوں. جو احسان انہیں اسلام تے کیتا دنیا کسی مسلمان بھی نہیں کیتا. رسول اللہ نو بچایا کنے؟ اصل محافظ اللہ مگر اللہ تعالیٰ لم یجدک یتیمن فآویٰ. تو دیکھدا نہیں بھی خدا نے تینوں یتیم پایا سی, تینوں ایک سہارا دیتا. سارا ابو طالب دا دیتا جڑا سردار سی مکے دا. جدوں بھی کافر زور کر کے آؤندے کوئی آؤندے ابو طالب ایں بھتیجے تیرے نال کریے آندا جا آرام نال بیٹھ جا, مسئلے نوں حل کردا سی. اللہ احسان جتاوندا کہ تو یتیم سی تینوں میں ایک آسرا دیتا. اس آسرے نوں کھونا چاہندے, قرآن اور حدیث تے مٹی پاؤنا چاہندے. صرف اس تو بھی یزید دی امت بن چکے اور انہوں اہل سنت اہل حدیث کے نام سے پھیلاؤندے جے ناسبیت نوں اور بے دینی نوں. خیبر جڑا وہ بھی آنے کا بعد وہ چلو دوسرے نمبر تے رکھ دیں کہ کس طرح حضرت علی نے قتل کیا. وہ بھی پھر گئے کہ نہیں جی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا. توبہ توبہ توبہ. اے حدیث پاک سنو کہ رسول کریم علیہ السلام اور 6 بندے ہو ان عبداللہ ابن مسعود. اے میں ابن ماجہ چ پڑھ رہا فضل و سلمان و ابی ذر والمقداد 150 نمبر حدیث ہے. شروع 150 سے آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے قال کان اول من اظہر اسلام سبع کہ پہلا جنہاں بندیاں نے اپنے اسلام دا اعلان کرتا نا چھپے چھپے تو بہت سی مگر جڑے ننگے ہو گئے انہوں نے مکے دس دیتا اسی مسلمان ہو جو 7 بندے 7 نے اعلان کیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و ام سمیہ عمار دی ماں سمیہ و صہیب و بلال والمقداد. اے 7 بندے ہیں جنہوں نے مکے پہلا اپنا اسلام دار کیتا. فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامانہ اللہ بعمہ ابی طالب. اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کرتی حضور نو بچا لیا حضور دے چاچے ابو طالب دے ذریعے. ابو طالب ایسا کھڑا کرتا کنڈ سے جہے ہوندے رسول اللہ کوئی انگل نہ کر سکے. اے پڑھوں گا میں پھر فتح الباری چوں اللہ دے رسول نو جو دکھ دتا لوگوں نے بعد کسی نے اوجڑیاں پائیاں تو کسی نے گل کٹیا تو کسی نے کوڑے پاتے سب ابو طالب تو بعد ہے. آپ نے فرمایا جب میرا حامی مر گیا کافر دلیر ہو گئے. انہوں نے آخیا جی پشتے کوئی نہیں رہا. پھر حضور طائف نوں کہا تسی ظالم دے پترو جے ابو طالب کا کوئی ادب نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول دے کہ وہ کبھی حضور دا ساتھی نہیں رہا. تو ابن مسعود فرماؤندے رسول اللہ نو اللہ نے بچا لیا. آپ بھی حفاظت فرمائی اپنے چاچے ابو طالب دے ذریعے. واما ابو بکر فمانہ اللہ بقومہ. تے حضرت ابو بکر نو بھی حفاظت حاصل ہوگی. پتا قبیلہ سی قبیلے نے آخیا کلمہ پڑھ لیا ہوگا جنہیں ساڈے بندے نو چھیڑیا ویکھو اسی برادریاں پیچھے. عرب بڑی گرد سی اور ڈر دی سر تے عرب جیندا سی. عرب حکومت کوئی نہیں سی, قانون کوئی نہیں سی, عدالت کوئی نہیں سی. قبائلی سسٹم نے بچایا سی جویں ہن سارے سوات اور جنہ وزیرستان اور ایک قبائلی لوگ قبیلے نو دکھ پہنچے سارے اٹھ کھڑوندے آندے یار اج یہ نہ ہوئی کر سارا نہ ہوگی. اس طرح تو اسی بچ ہی نہیں سکتے جدوں حکومت نہ ہوئی قبائلی ہوندے. تو صدیق اکبر نو انہاں دی قوم نے بچایا. باقی پنجاں دی آ گئی شامت. نہ انہاں غریباں دا کوئی قبیلہ نہ انہاں دی کوئی حیثیت. کوئی غلام آ کے وکے کوئی غریب چرواہے سی. فرمایا فاما سائرہم فاخذہم المشرکون. باقی اسی جڑے 5 رہ گئے نا سانوں پھر کافراں نے ظالماں نے پھڑ لیا. ساڈی شامت آ گئی والبسوہم ادرال حدید. لوہے دیاں قمیضاں سانوں پہنا دیا. ساڈے گلاں چ کرسیاں دی بجائے کہ گرم ہون تے تپن عرب دی گرمی لوہے دیاں قمیضاں. سہاروں پر شمس توپ سٹ دیتے تو انہوں نے پگھلاؤنا شروع کر. لوہے دیاں قمیصاں گرم ریتاں تے تپ دیاں تے بعد سموم چلے. فما من احد الا قد واتاهم على ما اراد. تے سارے لوگ ایک ہمت والے نہیں ہوندے حوصلے. اللہ نے بھی قرآن سورہ نحل چارتا میرے تواڈے لیے بھی راہ کٹتی بھی سارے بلال نہیں بن سکے. مار بہتی پوے چلو جتنا کافر کہہ دیو دل چ اپنا ایمان ٹھیک رکھو بچا کر. حضرت ابن مسعود فرماؤندے ایک بھی نہ رہا انہاں بندیاں چوں جن نے وہ گل نہ کہی جو کافراں نے کہی. جو کافراں نے منوانا چاہیا نہ سب مان گئے. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما اراد. گھر بیٹھے پکھیاں تھلے تے ٹھنڈیاں چی کے نا بوتلاں ہو فلانا کیوں نہیں بولیا. بولنا سوکھا جڑے بولے سی حال کی ہویا انہاں دا میدان چ ہونا آسان گل ہے. فرمایا ایک بھی نہ رہا انہاں چوں جن نے جو کچھ کافراں نے کیا نہ منے. من لئی تے جداں انہوں نے بتاں نو آکھیا چنگا کہتا حضور نو گالاں کڈیاں تے کہہ دیتیاں بعد روندے آوندے کہ یا رسول اللہ آپ سے کیفیت ہے جو کلمہ.
تواڈے دل دا کی حال سی؟ کہن مطمئن بالایمان، دل تے ایمان تے پکا، مگر کریے کی؟ سار دیتا، بالکل سانوں تپانج مار دیتا۔ الا بلال، ابن مسعود فرماؤندے بلال جڑا انہیں گل نہیں منی، انہوں بھی دکھے دیتے، سب من گئے، اپنیاں جاناں چھڑا لیاں، رب نے بھی آکھا کوئی گل نہیں، ماریا نہیں میں رستہ، مگر عظیمت دی راہ جڑی سی نا، ہمت دی، وہ بلال نے اختیار کی تھی۔ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، بڑی گل ابن مسعود بیان فرما رہا ہے، بلال دی نظراں چوں دی جان رب دے رستے بہت معمولی ہو گئی، انہیں آکھیا جان جاندی تے جاوے، دین واسطے جان دے دینا کوئی گل نہیں ہے، بہت معمولی شاید جاندی تے جاوے، او دی نظراں چ جان دی کوئی قدر نہ رہی۔ فرمایا بلال دی نظراں چ اللہ دے رستے چ جان بے قدر ہو گئی۔ وہان علی قومی، تے دوسرے پاسے وہ قوم دی نظراں چ بیچارہ دلیل سی، وہ دی کوئی برادری نہیں سی، یمن چ دی ماں سی، حمامہ اتھے دا باپ سی، اتھے وہ جمیا سرا اتھے وکدا آ گیا، اس تو مکے تو غریب نو کون پوچھتا سی؟ وہان علی قومی، تے جنہاں دا ہیگا سی غلام، انہوں نے بھی آکھیا بھی کافر سی وہ میاں، انہوں نے آکھا مار دے تے مار دے، پھر انہوں دا کچھ لگدا ہوندا تے بچاؤندے نا۔ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْا الْوِلْدَانَ، کافراں نے انہوں پکڑ لیا تے شہر دے چھوکرے سد لینے منڈے، انہوں نے رسے پھڑ کے پا کے پھڑا دینا۔ فَجَعَلُوا يُطُوفُونَ بِهِ فِي شَعَابِ مکہ، مکے دیاں گلیاں اور بازاراں جنوں کھچ دے پھر دے تے مار دے تے دکھ دیندے۔ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ، مگر وہ آوازاں دیندا جاندا ایک کیا خدا، ایک کیا خدا، ایک کوئی خدا نہیں جڑے تسی من دے۔ اس تو ابن مسعود فرماؤندا رسول اللہ نے تو بچا لیا آپ دے چاچے ابو طالب دے ذریعے، تسی یہ حقائق چھپاؤنا چاہندے؟ رب گواہ چھوٹی موٹی گل ہوندی تو اسی چپ کر رہے ہیں، مگر میں ویکھ رہا کہ کم یہودیاں دا ہو رہا ہے۔ یہ دوسری صدی چ کتاباں سند بن رہی ہیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھیاں، جی عالماں نے چھپائیاں، گجراں والے تے چھپیاں، اہل حدیثاں نے چھاپیاں، دین ایڈاں مٹ گیا۔ ایڈاں یہود نے کیتی، امت ان پڑھ سی، عالماں نے بے ایمان ہو کے لکھنا شروع کرتا، دین دا ستیہ ناس ہو گیا، اور بہانہ بنا لیا۔ مینوں خوشی ہوئی، مینوں جو دسیا کہ مولانا ارشاد اللہ کثری نے آکھیا دعائی خدا دی اہل حدیثوں کسے ایت حدیث نہیں آوندا بھی یزید نہ محبت کرو، مگر حسین دا آوندا۔ رسول اللہ نے آکھیا محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ کئیاں نے آ کے آکھیا اسی بھی اپنا قبلہ ٹھیک کر کے اسی بھی اج توبہ کی، ہن اصری بھی کہنے لگ، مگر کیوں نہ کہنا، وہ اللہ دا رسول بار بار نہ لے کے آندا۔ یزید عثمان رضی اللہ عنہ مانے جمیا وہ تہاڈا محبوب بن گیا، اور حضرت حسین مجروح ہو گئے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بچے دے دشمن ہو گئے، دشمنیاں کر لگ۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ لکھدا ہے یہ اندر کہ ابو طالب کو چھوٹا جا صاحب ہے، بالکل رسول کریم علیہ السلام دی حفاظت کی تھی، بچایا۔ وکان رسول اللہ 226 دوسری جلد، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب ما امی ابی طالب۔ اور یہاں دا ویکھو نا واردات دا طریقہ، جو قابو آؤ گے آپ پھیلاؤ گے، بالکل ون وے ٹریفک ہے۔ جدو اسی ہے تسی کتاباں لکھی جاندے، اسی صرف ہر ایک بات کر رہے نہیں، اساں کی لینا، وہ لوگ گزر گئے، وہ فلانا فلانا، کڈے بے ایمان گزر گئے۔ تمہیں کنے آخیا تسی ابو طالب سے کتاباں لکھو، علی دے بارے لکھو بھی انہیں نہیں قتل کیتا، تسی لکھتے رہو تے دین ہے، جو ساڈی واری ہے دفاع دی بے تے جھوٹ ہے، تو جی کی لینا یہ جو لینا یہ جو نہیں۔ پیاری رسول کریم علیہ السلام فرماؤں ایک صبح جھنڈا انہوں دوں گا جہد نال اللہ رسول محبت کر دے، اللہ رسول جڑے نا انہوں نے وہ محبت کر۔ بہت پیاری گل لکھنی، میں پڑھ دیا، بہت اچھا لکھیا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سارے ایک جانی سید آل رسول ہے، سائی والد خطیب اہل حدیث ہے، بہت پیارا لکھا۔ انہیں آخیا آمین رفع جان لی تمہیں حدیثاں یاد ہے، لکھدا ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقہی مسائل میں چھوٹے چھوٹے خود کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کرنے پر زور دعوت دیتے ہیں، قرآن سے عمل کریا کرو، حدیثاں تے کریا کرو۔ جو فرد ان کے نقطۂ نظر کے مطابق معمولی سا بھی منحرف دکھائی دے، میں انہیں بیچارے نے تھوڑا ناپ تھلے ہاتھ بن لے، رفع دین نہیں کیتا، ذرا کی ویکھنا ساڈی گل تو اٹھیا، وہ قابل مواخذہ ملامت ہوتا ہے، انہوں پکڑ دے آندے برا ہے سنت دے خلاف۔ مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت و جلالت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام پر ان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ انہیں بخاری مسلم باب بدے اہل بیت دے فضائل دے تے فاطمہ دے تے حسن حسین دے، وہ نہیں تمہیں نظر آؤں گا۔ آمین دیاں حدیثاں دسی
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا آمین، آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان اہل حدیث اہل سنت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مگر احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، رسول حکم دے کے گیا، پر عمل کرنا شاید لازمی نہیں ہے۔ اس طرح قومیں آج پایا دے آمین تے سی کہ عمل کرنا، اس حکم تے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اہل بیت نہ محبت کرو۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے، یعنی رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمل تو یاد رہتا ہے، یاد رہنا چاہیے، مگر اہل حدیث اور اہل سنت کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سانے مسجد نبی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ دا رسول خطبہ دے رہا سی، نواز سے آ رہا ہے، چھوٹے ڈگدے آمدے، تو خطبہ منقطع کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر بیتابی کے عالم میں خود سان میں پہنچ کر نوازوں کو اٹھایا، خطبہ چھڑ دیتا، بچے چکے اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما کر سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔ اللہ یہ حدیثاں پڑھ گئی ہیں، کوئی دین ہے تو ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے لوگاں نال مناظرے کرو۔ یہ امر نہایت باعث تشویش ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ میرے کوئی ساتھی بنتے جاندے کہ دعائی خدا دی کدھر دنیا میں چلاتا تھی، گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جراثیم پھیل رہے اور بعض عاقبت ناندیش نام نہاد تحقیق کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو تختہ مشق بنانے کی سعی نامشکور میں مصروف ہے۔ اس گندے کام سے لگے ہیں کہ حضور جی اولاد پہ اعتراض کرو، جن کی محبت و عقیدت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ایمان مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے، اور جس گھرانے کی عظیمت اور استقامت، اخلاص و للہیت اور زود و ورع، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور جد و جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورثہ ملا، اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، ان کے آداب کے تقاضے بجا لایا جائے، ان کا تذکرہ نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے، ان کے کردار و عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، ان کی بابت گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا اور دشنام تراز قلم چلانا موجب ذلت و رسوائی، حد درجہ جہالت و ضلالت اور نہایت بد دیانتی اور بے دینی ہے۔ با ادب زندگی صدیق شود، بے ادب صدیق زندگی شود۔ آندہ ادب کر لگ پوے تو کافر مرتد بھی صدیق بن جاندہ، تے بے ادب ہو جائے تو صدیق بھی بے دین اور کافر ہو کے مردا۔ اہل بیت دی دشمنی 11-12 صفحے تو پڑھے، ایک کتاب خرید لینی جی تسی، اگے بھی چھپی سی مگر ہن تازہ بہت اضافہ نہ چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو جزا دے کہ حسن حسین کا مرتبہ دے لوگوں نے دسیا جائے کہ صحیح حدیثاں کی یاد کر دے کی امام ابن کثیر لکھ دے بھائی، دوسری جلد 226 ہے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب عم ابی طالب لوصیت عبد المطلب لہو بہی، رسول اللہ اپنے دادے عبد المطلب تو بعد اپنے چاچے ابو طالب کو رہے، اور ابو طالب نے آپ پہ نہیں آندہ لے لیا، خود عبد المطلب وصیت کر کے گیا کہ ابو طالب میرے بعد میں تینوں تاکید کرنا، میرے اس بچے نے سنبھال۔ وَلِأَنَّهُ كَانَ شَقِيقًا بِعَبْدِ اللَّهِ وَمَا فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، تے نال ابو رسول اللہ دا سکا چاچا سی، دوسرے عباس حمزہ اور دوسریاں ماواں چ سی۔ فکان ابو طالب هو الذي يلي امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جدہ وکان علیہ ماؤ۔ امام ابن اسحاق فرماؤں دے کہ اپنے باپ تو بعد عبد المطلب تو ابو طالب بھی آپ دے ہر کم دا ذمہ دار رہا، اور رسول اللہ او دے ہی نال رہا، تو او دے ہی ساتھ رہا، سارا جڑا سی وقت او دے نال گزاریا، کوئی ہور کہنے نہیں پالیا تے نہ کوئی گل ہوئی، صرف او دے ہی ساتھ سی، اور اسے نے ہر وقت آپ نو سنبھال کے رکھا، اور او دے نال ہی شام نو آپ نے سفر کیتا۔ امام ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح کی، جنہیں قرآن دیاں تفسیر ہے، 7ویں جلد ہے، اور یہ قصہ ہی ہے، عنوان قصہ تے ابی طالب، باب بکھرا امام ہے ابو طالب کا معاملہ۔ عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو فائدہ بھی ہوا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ 3883 کہ پتر تیرا چاچا اینا تیری حفاظت کرتا رہا، تیرے پہرے دیندہ رہا، اور تیری انہیں اینی مدد کی، تیرے واسطے وہ جوش آ جاتا سی جدوں کوئی دشمن کا کوئی فائدہ ہوا۔ فرمایا ہاں دوزخ کے درمیان چی ہونا سی جی میرا ساتھ نہ دینا، اللہ نے اس تو کٹ لیا ہاں۔ ہوں ایسی اہل سنت اپنی کتابیں پڑھتے میں گٹے گٹے تک دوزخ چلو اتنا ہی ہوگی، مگر بہرحال فرمایا انہیں ساتھ دیتا۔ چاچے نے آخیا آپ نے کدوں ساتھ دیتا؟
کیا فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُكَ وَيَغْلَبُكَ، اور چاچا تیرے تھاں مردا رہا تو تیری حفاظت کرتا رہا، جدوں موقع آیا ساتھ دیتا، اور ساتھ دین دا ویکھ لو اگے امام نے پھر حوالے دیتے۔ وَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کان اشقیق عبداللہ والد ذالک اوصى بعبد المطلب من موت 194 صفحہ 8ویں جلد فتح الباری، کہ ابو عبد المطلب اپنی موت دے وقت ابو طالب نے وصیت کر کے گیا کہ بچے نے تو پکا فلا اعلان کابرا، حضور دے بڑے ہون تک بس انہیں ہی آپ نے سنبھالا، بس تمر اثر عباد ہم ایسا، تو پھر آپ جدو پیغمبر مقرر ہو گئے دعوت، پھر بھی آپ دی مدد تے ڈٹیا، بس تمر وہ دی مدد جاری رہی الا مات ابو طالب، جب تک وہ مریا نہیں کنڈ نہیں گئی، ہر موقع تے کافراں دے سامنے ڈٹ کے رہا، میرے اس پتر نو کون چھیڑ سکتا۔ واخبارو فی حیاتتی وزبیان معروفۃ مشہورہ، امام آندا ہے رسول اللہ دی حفاظت کرنا، حضور دا دفاع کرنا، اس بارے چ ابو طالب دے واقعات معروفۃ مشہور، کوئی لکے ہے مشہور ہے اور ساری دنیا پہلے، مگر ان سورج دے اتنے پردہ پاؤنا چاہتے، آسمان دا سورج ٹکنا چاہتے، ابو طالب نہیں نار رہا، فلاں نہیں رہا۔ وَمِمَّا اشْتَهَرَ مِنْ شِعْرِهِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ آندا اس بارے جڑے وہ شعر مشہور ہے انہاں چ دو میں لکھ دیتا، حالانکہ ابن اسحاق پڑھی کئی صفحے، کہ جب مکہ سارا کٹھا ہو گیا، قبیلے جمع ہو گئے، انہوں نے کیا بھائی ابو طالب کو بار بار گئے، بہت ترلے دے کیتے، بچوں دا ساتھ چھڑ دے، یہ ساڈے پیو دا جنوں گمراہ آندا، بے دین آندا، ساڈے بتاں دی بزرگاں دی مخالفت کردا، مگر ابو طالب کسے گل تے نہیں آیا۔ اسی یہ بھی جا کے انہوں نے آخیا بھائی ہمارا ابن ولید لیلا ایڈا خوبصورت ہے، یہ تو اپنا پت بنا دے تے محمد سانو دے دے، اسی جو مرضی نہ کرے۔ انہیں آخیا عقل دے انے ہو، ابو طالب نو بیوقوف سمجھتے بھی اپنا پتر دے کے تہاڈے کو مروا دے تے تہاڈے ہمارے نو سنبھالدا پھر، ہمارا میرا کی لگتا، میں انہوں کیوں سنبھالا، اپنا پتر تمہوں دے دا تمہارا لڑ کہڑا سودا میرے نال کر رہا ہے، کہنے لگے کوئی نہیں منیا، فیصلہ کرو۔ اسے پھر مقاطع ہویا، حضور دی زندگی کا کڈا بڑا واقعہ، 3 سال واسطے پھر بند کرتا، وہ بھی اللہ نے ختم کرایا، ورنہ وہ ساری عمر ہی لکھ لیا گیا سارے مکے نے بہ کے کہ نہ انہوں نے رشتہ دینا، نہ انہوں کی بچی لینی، کسی دکاندار نے انہوں کے ہاتھ سودا نہیں بیچنا، باہروں قافلے آؤ تو زیادہ قیمت دے کے انہوں کو سودا خرید لو، انہوں نے 1 ٹکے کی شے نہیں مر لین دینی، بھکھے مار دے، مقاطع ہو گئی۔ اسے سنیا انہوں نے ابو طالب دے دیتا بھائی نہیں ساتھ چھڑنا تو نتیجہ بھگتیں گا، تو انہیں پھر قصیدہ لکھیا اور سارے ہاشمیاں نو بھیج دیتا، جتھے جسے دادے دی اولاد سی، تسی ہن پائی آسمان دے سورج نو اگر چاہتے جی چھپ جاوے تے چھپاؤندے پھرو، کفیلے محمد لکھتے رہو، مگر ابو طالب دے پتر دی خدمات تسی گم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا کی کتاباں ہیگیاں ٹھیک ہے، تمہیں چند بے ایمان رل جان گے عقل دیانے، مگر کوئی نہیں یہاں گلوں من سکتا۔ ابو طالب قصیدہ لکھا، اور صرف اپنے نوں نہیں، جڑے نواسے سی ہاشم دی نسل دے گاں دوتے سی انہوں نے بھیج دیتا بھائی تسی خون تے ساڈا جے نا ساڈیاں دھیاں دی اولاد دے، وہ پھر جڑے لکھے وہ 2 شعر اللہ امام میں لکھ دیا، واللہ لن یصلوا الیک بدم حتی وصل فی التراب الدفینہ۔ ابو طالب نے لکھا کہ اللہ دی قسم ہے محمد دے لوگ تیرے تک ادوں تک نہیں پہنچ سکتے، سارا جہان کٹھا ہو جائے تو معاہدے لکھدا پھرے، واللہ لن یصلوا الیک بدم، یہ اپنے لشکر بھی لے آنا تے تیرے تک پہنچنا چاہن، ایک کام نہیں ہونا حتی وصل فی التراب دفینہ، جب تک میں مردہ نہیں ہو جاتا لوگ مینوں مٹی نہیں دب دیں انہاں چیرے کام نہیں ہونا، بات ہوندا رہا میں دامن نہیں بیٹھا، جب تک میں ہیں گا نا اور مینوں مٹی دفن نہیں کرتا انہاں چیرے گل نہیں ہونی۔ رب گواہی قسم کھا کے انہیں آخیا لن یصلوا الیک، نہیں تیرے تک پہنچ سکتے، پہنچن نہیں دیتے انہیں، فرمایا انہاں چیر نہیں ہونا حتی وصل فی التراب دفینہ، جب میں مری گیا تو لوگوں نے مینوں مٹی دفن کرتا پھر گل بیٹا جدی ہے۔ وقولوا نالاں دے بھی شعر دے چایا کذبتم ببیت اللہ نبذا محمد ولما نقاتل دونہ نناظر، اور کافرو اور مکے دے سردارو تسی یہ جڑا سامنے لیا نا تسی یہ محمد نو زبردستی ساڈے کو کھولو گے، ایڈاں دے ڈراوے دے کے کذبتم ببیت اللہ، مینوں خانے کعبے دی قسم ہے تسی بکواس کر دے جے جھوٹے جے، ایک کم کدی بھی نہیں ہو سکتا نبذا محمد، کہ میرے جیندے ہی ہاشمی تمہیں رسولہ دے دین، ولما نقاتل دونہ حولہ ونناظر، اجے تے وقت ہی نہیں آیا بھی جنگ لگ جاوے، پھر اتنے نیزے چلن تے تیر چلن تے ماریا دیا جڑا ماریا دیا بعد گلاں ہون گیاں، تسی زندگی نہیں سمجھتے پے جے کچھ بھی نہیں ہویا تو مفت تمہیں پڑھا دیں کچھ نہ ہویا۔ اے پھر اگے لکھ دیا کان ابو طالب لو عزم ناصرا لا صبر، رب گواہ دے کوئی شغل نہیں، یہ دین تے حملہ ہو گیا، بالکل ایک جماعت جڑی نا امریت دی حامی
ظالماں دی حامی ڈکٹیٹر حکومت کر جہے ہن بھی انہاں دے پشتوانہ انہاں کو سنگ دی حضرت معاویہ کہ انہیں ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے، انہاں دا امام ہے سارے دا مشرف ہونا دا، اس تو دی نسل چاہتی ہے بھی وہ دین پھیلایا دے۔ اس ملک دے اندر جدو پاکستان بنیا تحریری موجود ہے کہ لیاقت علی خان انہوں نے بلا کے سارا خان سلطان محمد نے پوچھا تو کداں حکومت کریے، انہوں نے کہا خبردار ابو بکر عمر دا نام دیو، معاویہ رضی نسل دے مطابق حکومت کرنی۔ کتاب چ لکھا اور تسی یہ مسلمان عورت دو رائے پرمانا مینا سندھی پڑھو باحوالہ، انہوں نے کہا وہ چلاؤ ڈنڈا روغن جیلوں بند کر دیو مار دیو جڑے کوئی حق کہیں دے۔ اس تو بھائی حضرت معاویہ دی سنت عمل ہو رہا ہے، بالکل انہوں دا امام ہے کہ دنیا زبردستی دی حکومت قائم کی ہے۔ اور اللہ دے رسول ڈنکے دی چوٹ رکھیا اور رسول چٹھلاؤ کہ 30 سال تو بعد جڑی حکومت ملک عزوز ہے، ظالم بادشاہ ہے، جیلوں بند کرتے جان گے خلق خدا اور خلق خدا نوں ہاتھ پیر وڑتے جان کیتا 20 سال دے اندر میدان چاہو کہ تمہیں پتہ لگے کہ معاویہ نے اس دین نہ کی کیتا۔ تسی یہ مخول بنایا کہ اس ظلم اسی ہن بھگت رہے ہیں۔ جج جڑے انہوں نے بند کرتا گیا، جمعے دی نمازاں نہیں پڑھ دتیاں گیا اور جرنیل نال دے منتاں کر دے انہوں دا ٹھڈے مار کے پراں کر دے۔ تسی وہ سنت رکھنا چاہتے جا بڑیت دی اور انہوں سمجھ دے کوئی مسئلہ نہیں، ظالم دی حمایت کر کے کہ قبضہ کیتا اسلامی حکومت تے، خلیفہ امیر المومنین عمر علی نے بے بس کیتا، حسن کو راج کھویا اور ڈنڈے دے زور نہ حکومت کی، تسی قاتل بیعت بنا لیا۔ بس خدا دا خوف کرو، ہن او تل گئے کہ ابو طالب کوئی نہیں۔ یہ بالکل دین دی جان تھی، یہ چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، یہ سمجھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کانٹا کدوں بدلیا گیا، یہ کس طرح کڑی دوسری لائنیں پی گئی، مسلمانوں کو حکومت کری سی آ کے ہو جائے گی۔ تو دیکھ لیا وکان ابو طالب لہو عضدن و ناصرا لا قوم، رسول اللہ دا بازو رہا ابو طالب عضدن ناصرا لا قوم، اور اپنی قوم دے مقابلے مددگار رہا۔ فلما ہلاک ابو طالب نالت قریش میں بخاری دی شرح ہو رہی، اور ابن حجر امام اسقلانی جنہوں آدھے خاتمۃ المحدثین، بعد جدوں حدیث عالم کون جمیا آندھا جدوں ابو طالب پھر مر گیا، نالت قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العزاء ما لم تتمع بی فی حیات ابی طالب۔ ابو طالب دی زندگی جڑا کہہ دے وہم چ نہیں آیا کہ اسی حضور نہ کر سکاں گے، بعد قریش نے حضور نہ کر لیا، پھر پریکٹیکلی کر لیا، ادوں سوچ بھی نہیں سکتے، بعد انہوں دی مرضیاں پوریاں ہو گئی۔ آندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قریش کی طرفوں اینا دکھ ملیا جڑا ابو طالب دی زندگی کافر سوچ نہیں سکتی۔ حتیٰ ترادو صفی من صفائے قریش و نصر علی راس ترابا، پھر ہی آندا گلاں ہوئیاں نا کہ ایک جڑا کمینہ آدمی قریش دا اٹھیا اور انہوں نے رسول دے سر تے مٹی پاتی، اللہ دے پیغمبر دے سر تے مٹی پاؤن والا کوئی جمیا سی، بعد ابو طالب نہیں رہا، پھر مٹیاں پاؤن لگ۔ اللہ دا رسول نماز پڑھدا تے لیا کے اولڑی اتنے اونٹ دی گندگی دی سر دتی سجدے، رسول پاک دے گل چادر پا کے انہیں کس دیتا کہ حضور دی اکھاں باہر آ گئیں۔ کہ حضرت ابو طالب جا کے چھڑایا تو آخیا کیوں ایک بندے نے صرف اس پاروں قتل کر دے جی بندہ اللہ میرا رب ہے، حدیث کی کتاباں، یعنی ابو طالب دی موت نے ایڈا دین دے واسطے سمجھو کاٹا پیا کہ گلاں بنا لیاں یا کفیل محمد، ایک سطر بھی صحیح نہیں ہے اندر، چوٹ دا پرندہ اور چھاپ پڑھایا مفت پائے بھیج رہا کہ کفیل محمد پڑھو جی، ہن صحیح گل دا پتہ لگا 14 سال سے مسلمان بیوقوفی بنیا۔ توبہ توبہ۔ فحدثني هشام بن عروة نبی قال فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت یقول ما نالت لی قریشا اکرم حتی مات ابو طالب۔ امام محمد ابن اسحاق پہلا سیرت نگاراں دا کہ مینوں پھر ہشام ابن عروہ نے سنایا کہ میرے ابا جی عروہ ابن زبیر سناؤندے سی کہ جدوں یہ دکھ حضور نے دتے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت، نبی پاک تبلیغ چھڈ کے پھر اپنے گھر بیٹھ گئے، باہر نکلن تو نہ رہے۔ اور آپ نے فرمایا ما نالت لی قریش شیئا اکرہ، جڑیاں چیزاں مینوں نہیں پسند انہاں تو کوئی کام میرے نال قریش نہ کر سکے حتی مات ابو طالب، اتوں تک میرا چاچا مر گیا۔ ہن جدا جی پھر حضور نے مکہ چھڈ کے طائف دا رخ کیتا کہ طائف جاواں شاید اتھے بھی گل سنے وہ ظالم میرے تو بڑے نکلے، کی سلوک ہویا پھر اللہ دے پیغمبر نال۔ تب اللہ آندا میرے رسول تے درود و سلام بھیجو، درود و سلام اسی احسان نہیں کر رہے، یقین جانو ادنا ساری طرفوں نظرانہ عقید تھا کہ اللہ دے پیغمبر تو ساری خاطر ایسا دکھ اٹھاؤندا رہا، تیرا خون اتنا قیمتی تیرے پیراں تے ڈلدا رہا، تو بے ہوش ہو کے ڈگ جاندا رہا۔ پیغمبر خدا طائف گئے کہ ابو طالب نہیں رہا، مکہ تو گل نہیں سندا، اتھے جاواں ظالماں نے گل کوئی نہیں سنی۔ بازار چ نکلے، حدیث پاک جدوں پڑھی دا صحیح بخاری چ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر احد نالوں زیادہ کوئی تکلیف والا دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا، احد تہاڈا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، تسی ڈگ گئے گڑے دے اندر۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کی گل کر دی، احد کوئی شے نہیں،
میری زندگی سب تو ماڑا دن جڑا طائف دا اتنے پتھر مارے مینوں نہیں پتا رہا کہ میں آسمان پہ بے ہوش نہیں. میرے غلام نے زید بن حارثہ نے اٹھایا سوار کیتا گلے تے جا کے باغ کھجوراں انگوراں دا باغ سی اتنے ویلاں تلے لٹا. اس ویلے اللہ دا فرشتہ جدوں مینوں ہوش آئی تے آیا جبریل علیہ السلام نے آکھا یا رسول اللہ ملک الجبال حاضر ہے پہاڑاں دا فرشتہ اللہ دی طرفوں انہوں اجازت ہے اب تسی کہو تے دوویں وادی جڑے ہے نا شہر مکہ اور طائف جنہاں پہاڑاں دے درمیان آباد ہے پہاڑ ملاد تے جان نہ مکہ رہے نہ طائف ہے. اللہ دے رسول نے آکھا بھائی اللہ نے ٹھیک ہے فرشتے نوں بھیجا مگر میں دنیا تے عذاب کراؤن نہیں آیا جے نہیں ایمان لیاؤندے خنی انہاں دی نسلاں تے کوئی کلمہ پڑھنا نکل. اللہ دے رسول اسی حوصلہ کیتا کہ اس وقت کیویں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آکھا طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھی انگل اٹھا کے آکھا ذرا نظر مارو طائف نوں طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے آندا اپنے خیال چ لیا صحیح جو طائف دیاں گلیاں تے سرب ناز وہ بوٹا سردا جڑا باغ دا سرے دا ہوندا رسول اللہ نے سرب ناز آکھیا کہ چوٹی ہے خدا دی مخلوق تو ہے طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا. اللہ دے پاک پیغمبر سے نہ ڈاکہ ماریا نہ چوری پتھراں دا نہیں بر رہا خون بہ رہا. اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے جڑی دعا منگی اللہ اشکو الیک ذا قوت اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا گلا سنونا بے لوگوں نے مینوں بے بس سمجھ لیا میرے کو کوئی زور اور طاقت نہیں کتنا یہ لوگ دلیر ہو گئے. اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چلا. اور پھر بھی بد دعا نہ کی آخیا چلو یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو بعد ہی کوئی کلمہ پڑھوں. تابع بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے حضور نے آخیا جب تک ابو طالب نہیں مریا کسے کافر مینوں چھیڑیا کوئی میرے نیڑے آیا جدوں مر گیا لوگوں دی جو مرضی انہوں نے کیتا مگر ہن کتاباں لکھیاں گئیاں کفیل محمد کہ کوئی ابو طالب نہیں رہا حضور دا وارث. یہ تے تایا ہوندا سی تایا ہوئی بسم اللہ رسول اللہ دا تایا مگر انہیں جو پاڑیا ہی نہیں کوئی وہ گل نہیں کیوں جھوٹ بول. علی دے باپ دا جڑا سی وہ کیتا کرایا روڑنا چاہتے اور جو حضرت علی رضی اللہ سی امام مسلم تمہیں جھوٹیاں کتابوں کے حوالے دین کی کہڑی لوڑ تسی صحیح مسلم اٹھاؤ دے پڑھ دی کہ خیبر سی محاصرہ ہویا قلعہ فتح نہ ہو قلعہ کمو سڑ گیا کوئی فتح نہ ہو. اللہ دے رسول نے ایک دن فرمایا کہ کل جھنڈا میں ایسے شخص نوں دوں گا جڑا اللہ رسول اللہ محبت رکھدا اور اللہ رسول وہ محبت رکھ بڑا وڈا سرٹیفکیٹ کہ اللہ رسول اللہ تو سارے محبت رکھتے ہیں میں بھی محبت رکھدا پاویں کوئی سچا یا جھوٹا تھوڑی بہت ہر کلمہ فرمایا اللہ رسول وہ محبت رکھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل کدی امیر بننے کا شوق نہیں پیدا کہ میں سردار بنا مگر اس رات میں بھی چاہتا رہا بالکل دل تڑپتا رہا کہ یہ جھنڈا ملے بڑی وڈی گل ایڈی مور لگی. اور سویرے حضرت زبیر آندے ہتھیار لا کے میں اگے ادھر ادھر لنگیا کہ حضور یاد کر میں مگر وہ ایک بندہ چنیا گیا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے جسے فجر ہوئی دنیا اسی طرح پھرے تو سارے رات آندے سی بہ کے اسے سوچی پی رہے وہ کون ہوگا. اور ایک گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے ہوں آدھے صحابی نوں برا نہ کہو صحابی پہل کنے کی اس بری رسم کا آغاز کنے کیا اور لک ٹھپ کے نہیں ممبراں تے. اور 132 سال جب تک ہجری دے نہیں آئے مسلمانوں کا ہر ممبر جڑا دا جمع رہی جڑا سی وہ خطبے پڑھیا جاتا سی اور خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تے اور محبت رکھنے والا تے لعنت کرے. یہ معاویہ یہ کام کراؤندا سی جدوں کہ علی مر بھی چکا سی مرے دی جان نہیں چھڈی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینے آیا سارے لوگ میرے کیا تے گالاں کردا ہے مسلم اور نسائی شریف اپنے ترمذی کر لینی انہوں نے کہا شرم کر ایسے بندے نے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کر رہا جہدے بارے 3 شیاں میرے سامنے گزریاں جنہاں تو 3 سنائے کسے ایک میں سنا رہا لہذا نہ ہو جائے 3 واقعے انہوں نے کہا میرے سامنے حضور دے دور سے ہوئے کوئی جمعہ نہ علی دے مرتبے نوں پہنچنا تو ہن مینوں نہ تو علی نوں گالاں نہیں کردا تو کرنیاں تے کر لا. پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اتنے ساتھ نہیں ہو میں نہیں اس مجلس کدی بہنا. حد ہو گئی یار بے حکومت بھی تو کھولی ساڈے کول جڑے اسی اسلام نوں پھیلاؤندے رہے تے ہن تو پیش پہ گیا علی دے ادھر عید دا خطبہ پہلاں کر رہا ہے لوگ لعنت نہیں سنتے اٹھ کے چلے جاندے اچھا پہلاں دیا کرو خطبہ سناونی ہے بکواس. لوگ جمعے دے خطبے چ گلاں کرن لگ پیندے جدوں یہ لعنت آونی آپس بولن لگ پے. علماء نے آکھا خطبے چ بولنا حرام ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ نے فرمایا یار علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی خطبہ اینوں خطبہ آندا کوئی یہ دین دی مٹی پلیز ہو رہی سی لوگ آپس گلاں نہ کرتے اور کی کرتے. اور رنج چاہ کے انہیں آکھا اللہ نہ لائنا کہ اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے علی تے ابن زبیر تے لعنت. اے مسلمانوں دا ممبر اس گل نہیں رہ گیا کہ لعن اللہ و تراب
ابو تراب سے لعنت ہوئے۔ تو حضرت سعد نے کیا گل سن، 3 شیاں میرے سامنے گزریاں حضور دے دی، جنہاں تے کہا وہ خیبر والے دن اسی سارے ترسدے سی تے جھنڈا ملے تے رسول اللہ نے سویرے نماز فجر تو بعد میں این علی ابن ابی طالب، علی کتنے ہے؟ لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول وہ خیمے چ ہے مگر وہ اکھاں خراب ہیں، اکھاں جڑیاں دکھنے آئیاں وہ نہیں آ سکتا۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا اٹھا انہوں پھڑ کے لیاؤ۔ صحیح بخاری مسلم سب دے نا تو معتبر کوئی ہے کتاباں کی گل کرو۔ وہ شاہ صاحب ایویں پٹے پھر آمین نہیں تمہیں یاد ہے جہے دفتر حضور نے انہوں کی شان کے وہ نہیں یاد، اتنے یار حدیثیت کتنے جاتی؟ پھڑ کے جیسے آئے اللہ دے رسول ہی سی، رب انہوں کی منتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے لب مبارک لایا، اتوں لب لے کے اکھاں دے حضرت علی فرماؤں اکھاں ہو گیا ٹھیک، اج تک میرے مرن تک مڑ کے نہیں دکھی، میری بھی خراب تے مڑ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھڑ جھنڈا اور جا انہاں جنگ لڑ۔ تھوڑا جا گئے پھر منہ موڑ کے آخیا اللہ دے رسول جنگ ہی یا کچھ اور بھی؟ فرمایا نہیں، جنگ تو پہلا دعوت دے، اسلام دا کیا ہے، اسلام من جان سارے بھرا نہ من گئے تو جنگ گئے۔ مرحب نکلیا پہلوان جڑا سی خیبر دا جڑی شہرت سی اور دنیا کام دی سی، مرحب دے سامنے کو آ سکتا، انہیں نکلیا اور نے آخیا انا الذی سمتی، میں وہ جلی ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اور اج سارا صحیح مسلم جائے گا ترانہ پڑھیا انہیں کہ میرے سامنے آ گیا تول دوں گا جب کنڈے تے کوئی شاید تولی جی تیرے ٹکڑے اڑاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ جلی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، علی وکھرا میں حیدر ہے، اور حیدر عربی شعر نو آندے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اور تو مینوں آنا ٹکڑے اپنی خیر مرا، اور ٹکڑے اڑاتے وہ اللہ اکبر درارے مارے کلا فتح ہو گیا۔ حضرت سعد نے آخیا اتوں تک قیامت آ گئی کہ علی قلعے فتح کرتا رہا، رسول آ کہندا رہا تو مینوں آنا اتنے لعنت کر، خدا گواہ انہوں نے کہو یا کتاباں حدیثیاں دریا برد کر دو یا توبہ کرو، بعد آ جاؤ ظالماں دا ساتھ نہ دے، اور اس ظلم پگتنا سی کہ وہ سنت چلی آ رہی، ڈنڈے دے زور نہ بہ جاندہ ساری امت نو آندا بے وقوف ہے میں جو آنا میں ٹھیک ہے نا۔ یہ تے جبر و استبداد دی حکومت جڑی کفر تو بھی بدتر کہ بخیر بن گئی، انسان نہ ہوئے ڈنگرے نے ہکی پھرو۔ خلافت راشدہ حضور نے ہونا 30 سال، اور بعد 1400 سال دے عالم کہیں 2 سال جڑے عمر بن عبدالعزیز دے آئے، حالانکہ کنا بعد ہویا انہوں آندے خلیفہ راشد بھائی پھر ٹھیک طریقے یہ وچے حضرت معاویہ وچے جی کیوں نہیں گندا کوئی عالم، پتہ کہ ظالمانہ حکومت یہ کوئی اسلامی حکومت، تختاں تے بہ جاؤ تے عیش کردے رہو، محل بن جان سونا چاندی ہوئے، سونے چاندی دے برتن، حدیثی لوگ پھٹتے بے رسول جنہوں نے حرام کر کے گیا، ایک کام شروع کر دے تو انہوں کوئی چھوٹا مسئلہ نہ سمجھے دے ملک دا مسئلہ حل کرو۔ 30 عالماں نے لکھیا ہوں جے اسلام پڑھیا نا تسی پرچہ اسلام جڑا نکلدا پڑھو، 30 عالم جڑے وڈے وڈے مدرسے دے اور کسے سیاست نہیں آؤندے، بریلوی یا دیوبندی اہلوی 30 نے 10 تجویزاں بھیجیاں، موقع نہیں میں پڑھ کے سنانا کیا خدا دا نام مندا جے ملک کو بچاؤنا سی، نہ سیاسی لوگ ہیں نہ سارا نہ گل، تو توبہ کر دے، ایک حکومت چھڈ، ججاں نوں بحال کر دے، اتنے کوئی طالبان نہیں جڑے ملک کے دشمن ہیں، وہ دیندار لوگ اور خدا دے ولی سارے شاگرد ہے، کوئی دہشت گردی نہیں نہ ہو یہ جب ساتھ چاہتے تھی تنگ کیتا ہوا، وہ بیچارے مجبور ہو کے اپنی جاناں چھڑا رہا ہے، خود کش حملے، وہ بیان سارا پڑھ 30 عالماں دی موت سارے فرقیاں دے، انہاں کیا سی کوئی گروہ چ نہیں مگر رب دا نام کوئی اس ملک نہ رحم کر دے، 60 سال چ وقت نہیں آیا جڑا آ گیا تو ملک ہی چلا کوئی خدا تو ڈردا، اور اسلام پرچے چھپیا پورا انہوں دا بیان اور تجویز 10 تجویزاں دیتی انہوں کہ جے ایمان دی رائی تیرے چاہیے جس ملک نو بچا، ایس تو سوا کوئی چارہ تو نیک لوگ جڑے پٹتے نہیں مگر گل کوئی نہیں سن۔ ہونا میں انہیں لکھیا پروفیسر اسلم نے جی ابن عبد البر بھی آندا کہ محمد بن مسلمہ نے قتل کیتا، علی نہیں کیتا، حد ہو گئی یار، پھر ساڈے کو ہے نہیں کہ ابن عبد البر بھی اسی پڑھ نہیں سکتے، اور یونیورسٹی کے پروفیسر تو ایڈا بے شرم ہو گیا، تینوں حیا نہ آیا کہ تو ایڈا جھوٹ بولدا، کوئی خدا دا خوف کر۔ اے 434 صفحہ الاستیاء فی معرفت الصحابہ تیسری ہے، اور امام جڑا یوسف بن عبد البر امام ابن حزم دا استاد ہے، ابن کثیر لکھ دے اپنی تفسیر کہ حافظ المغرب مکیوں پرلے پاسے نو اگر کوئی دین دا حافظ جمیا نا جنہوں کوئی مسئلہ نہیں سی بھولیا ابن عبد البر ہے۔ ہاں یہ اگر کتاباں مل جانا تمہید شکر ہے، شاہ حسن رباط دے حکمران نے آپ جتنا مرضی ہے مگر چلو نیکی کیتی کہ اج تک خزانہ جڑا کتاباں دی دبیا سی انہیں قلمی چھپا دیا، 26 جلداں چل تمہید آ گئی، موتا دی شرح موتی پروتے، 4 امام تے گزارا دنیا کسے عالم اور فقیہ نے بھی کبھی کوئی فتویٰ سب موجود ہے،
انہوں دیا دلیلاں موجود ہے، انہوں سامنے رکھ کے اگر کوئی جج فیصلے کرنا تو ایک شریعت کی آتی ہے، پوری مثل سامنے ہے کہ ایس امام نے آ کیا وہ پلے آ وہ شاگرد ابن حزم علم محلہ کمال کی تھی، تو امام لکھدا 434 سال وقد قیل ان الذی قتل انہ الذی قتل مربان الیہودی بخیبر وقیل قتل زبیر. اتنا بے ایمان کر دے جڑے ردی قول نا جنہوں نے رد کیتا نقل کر لے سمجھے لوگوں نے پڑھ کہہ دیو. آندے ابن عبد البر نے لکھا اے محمد بن مسلمہ الحارثی دے حوالے لکھ دے 2372 نمبر سے 434 تیسری ہے کہ بعض لوگ آندے کہ اس سے محمد بن مسلمہ نے مرب یہودی نو خیبر قتل کیا. کون والا کون ہے؟ قیلا کئی دے لوگ وکیلا قتل زبیر. بعض لوگ آندے نہیں حضرت زبیر نے قتل کیا. وصحیح الذی علیہ اکثر اہل سیر و اہل الحدیث مگر آندہ صحیح گل جتے سیرت لکھن والے اور حدیث دے زیادہ عالمہ دی مور ہے پکی صحیح گلو کی ہے ان علی هو الذی قتل مرحبا الیہودی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب یہودی نو قتل کیا. اور صحیح اہل الحدیث اہل السیر جتے ہوئے بخیبر فرماتے چھڑ دینا لا تقرب الصلاۃ. مراسی کہنے لگا قرآن اللہ نماز نہ پڑھو. تھانوی صاحب آتے لوگوں نے آخیا کتنے انہوں نے آخیا لا تقرب الصلاۃ قرآن 14 نماز کے نیڑے نہ جاؤ. آؤں واقعی انہوں نے آخیا یار اگے لکھیا جدہ تک تمہیں پتہ نہ لگے بھی تسی کی منہ جو کہہ رہے نشے دی لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا. شراب ادوں حلال سی لوگ پی لیں گے ادھر نماز کا وقت آ جانا بے ہوشی جی لگ جانا جماعت کرونی جماعت کراؤندیا ایک شخص نے پڑھ دیتا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما اعبد. سارے لا کھا گیا دین دا پٹھا ہی پی گیا. قرآن سی کہ میں نہیں پوجدا پڑھی گیا میں پوجدا جناب بتاں تو اللہ نے آخیا شراب بند ہے بالکل بند ہے ستیاناس ہی ہو گیا. تو لا تقرب الصلاۃ نماز دے نیڑے انہوں نے آخیا یار اگے لکھیا جدو تسی بے ہوش ہو تو جدوں ہوش آ جائے پھر نماز پڑھ گئے. آندا سارے قرآن سے تھوڑے پیو نے عمل کیتا میرے کو جنہیں تو میں کر لیا اگلے تو تھی کر لے. پھر یہ ادا دے مراسی ہے کہ جنہ ٹکڑا کم دے دے ردی بھی ہوئے تو ٹھیک ہے. اگلا جڑا نے تھوڑے پیو کو سارے قرآن تے عمل بالکل لطیفہ حق جی کتاب چو ٹکڑا لے لو اگلے جسے کھڑی لکھی چھڑ دو. امام کھول کے لکھتا بھی بعض آندے محمد بن مسلمہ قتل کیتا بعض آندے زبیر نے کیتا. وصحیح الذی علیہ اکثر اہل سیر و اہل الحدیث مگر صحیح گل جتے زیادہ علماء جنہوں نے ثابت کی گل ان علی هو الذی قتل مرحبا الیہودی بخیبر. ہن جنہ جرائی ایمان دی تو کیا گن گیا مولوی صاحب تینوں اللہ پل صراط پار کرا تو دین دی حفاظت کر رہے دین تے حملے کر رہے قابو آدھے پھر اصل یہ کوئی لینا لینا ہے. علی وہ نہیں بھی وہ مشرف ہے وہ گل دین نہیں علی دین ہے. انہیں دین نو تھم بن کے سہارا دیتا ہے. رسول اللہ جدو مکہ چھڑ رہے تھے وہ حضور دے تھاں لیٹیا کون سی اور کون جا کے حضور دے تھاں بستر سے لیٹیا سی اور بستر جڑا قتل گاہ تھی پتہ سی پیا جتے حملہ ہونا ہے. سارے مکے نے فیصلہ کر لیا تلواراں لے کے سارے قبیلیاں دے نوجوان گھیر لو حضور دا کر تے مارو تلواراں ستے نو مار دیو. بھائی دے ذریعے حضور نو خبر مل گئی یار علی نہ دشمنی مر لے تسی تے تو بغیر دین نہ ہی کوئی. رسول اللہ نے بلا کیا کیا کری مینوں حکم ہجرت دا ہو گیا میں جا رہا مگر اس بستر تے تو سونا میرے تھا تو سونا میری چادر پہن لا. یہ لوگ یہی سمجھن میرے رسول ستا حضور دی چادر اوڑھ لی آپ دے بستر تے لیٹ گیا. وہ تے اللہ بچاؤنا سی ورنہ مار دیندے ہری گیا. کافر ساری رات کھڑے رہے رب بہانہ بھی آپ بنا دیندا وچ ابو اللہ بھی انہوں دے نال سی کافر. انہیں آگیا میں تہاڈا ہیگا نال ہی ہاں مگر میں ہاشمی ہاں یہ خون ہے میرا. اس تو رات تسی اگر اندر کسے نا کہ حضور دے نال کسے ہور نو نقصان پہنچ گیا میں تہاڈے دشمن ہو جانا میرا تہاڈا کام ختم ہے میں ویری ہوں گا. نبی پاک نو مار لو میں تہاڈے نال ہاں مگر حضور کسے ہور کسے نو میں نہیں چھڈنا. اس پاروں اڈیکتے رہے دن چڑھے ویکھ کے مارا. بہانہ ابو لہب بھی بن گیا اور رات لگاؤندے رہے. رسول اللہ نکل گئے علی ستا رہے. ہاں سویرے جدوں جا کے اٹھایا تو ویکھیا روشنی سے علی تے پھڑ کے کھچن تو لگے کتنے آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ نے آخیا مینوں پھڑا کے گیا میں سامنے میرے حوالے کیتا سی میں تمہیں دسانا تاؤ کم کرو پھر کی کہنا ہٹ ہٹ کے کری بہ گئے. تو علی اس دن بھی حضور دے تھا ستا اور اس دن بھی تھی خطبے سنیا پھر رسول اللہ زخمی ہو گیا جن نے پانی لیا ڈھال
تے آپ دے زخم نوں دھوتا تے فاطمہ نے انہوں دھو کے تے راکھ مری، وہ بھی رسول دے بھائی تے بیٹی، صحیح بخاری دے۔ اس تو ہن ایسی گل ہے بس آکھیے چلو جی انہاں دا اسی کی لینا نہیں ہے، دین ہی نہیں سر اسی پڑھ سکتے، اسی حضور دی زندگی کی پڑھنی ہے جدوں وچوں علی اور فاطمہ نکل گئے، ہر جگہ تو ہوندے ہے۔ اس تو ایسی گل نہیں بھی جی تہاڈیاں نہ گلاں نہ بھی چھڈو جی کی لینا، چھڈ دیو، تانوں نہیں دین چاہیے تو نہ کرو۔ یہ دین ہے، قرآن ہے، حدیثاں تے ذکر ہے، یہ ذکر مکنا کوئی نہیں، بالکل بیان ہونا ہے، اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور اس موقع تے بھی وہ ایسے دی کتاب انہوں نے بھی امام ابن سیر نے بھی جتھے محمد بن مسلمہ تذکرہ اتھے ہی لکھی کہ بعض کہیں انہوں نے قتل کیتا، اتھے وہ بھی امام لکھدا ابن الاسیر کہ حق گل جڑی یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرب نوں قتل کیتا۔ اس تو حقائق چھپاؤنے، دین نوں بدلنے دی کوشش کرنی، کامیاب کیوں ہو جاندے؟ وہی گل مینوں امید کہ زیادہ لوگاں پڑھ ہوندے انہاں کو انج علم نہیں ہوندا بھی پرکھ سکن، یہ انج دلیر ہوندے بھی دنیا اپنی کماؤ، دھوکھا دیو خلق خدا نوں۔ ہاں تے میرے ارگے دیوانے ور پاگل بھی ہوندے جڑے آندے پاویں جو میرا بگاڑنا بگاڑ لو، جو اللہ رسول نے دسیا انہوں چھپاؤنا نہیں۔ میں کوثر نیازی دے مرحوم دے شعر تے ہاں، وہ مر گیا بیچارہ، غلطیاں اللہ معاف کرے ہر ایک نوں ہوندیاں رہندیاں، میں اسی گنتے رہیے، ہن بیاہ ہویا سب کو ہوندیاں، بھول جانے ہیں بشر، مگر انہیں بہت گلاں بہت اعلیٰ کیاں۔ جدوں جماعت اسلامی شادی ہوئی، پہلی عید آئی ہے، شادی ہوئی ایک ادھا دن سی، بٹ صاحب مینوں بھی کل سنایا واقعہ شاید صبح ہی کہ وہ بٹ صاحب دا بچہ جنہوں نے پکڑ کے لے کے شادی ہوئی ہے، بیچارے جی مہینہ بھی نہیں ہوا، سیڑھیاں لا کے اندر ایف بی بڑے چک کے لے گئے۔ اسی طرح ہی انہوں نے چک لیا بیچارے مجلس شورا درکرم بند کرتا۔ پہلی عید تے جڑا زرے گل یہ مجموعہ کہڑی شاید میں پڑھنوں چھڈی، وہ نظمیں ایسیاں کہ حالانکہ امینہ سے نظر بڑے سکھا آدمی سی، شاعری نے ایڈی، مگر انہیں آگا یار کوثر دی جدوں کتاب پڑھی زرے گل، میں تو سمجھا کوثر نہیں بولتا میرے دل دیاں گلاں، جو میرے دل سی انہوں انہاں شعراں وچ ڈالتا۔ کیویں لکھیا انہوں اسے گل تے کہ دین دے رستے تے حق کہن تے ماراں پیندی، یہ تو ڈرنا پھر دین دا کام کہدا کرنا۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کیتر سے گیسو تیرے سنوار آئے۔ اس دنیا نو جہان نو ایک دلہن کیا جہان تو دلہن ہے، تیرے گیسو جڑے کون سنوار دا؟ یہ سرمایہ دار سنوار دے، کاراں چ بیٹھ والے کوٹھیاں۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، کچھ پاگل نکل ٹرتے جڑے آندے نہ مال دی لوڑ ہے، نہ دولت دی، نہ کہنے دی ناراضگی، نہ رضا دی۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سنوار آئے۔ مگر وہ عطر کہڑا مل دے؟ تیریاں زلفاں عطر اپنے لہو دا مل دے۔ وہ بیچارے خود کچھ حملہ کرتے ہیں، مارے جاندے ہیں، انہاں دا لہو جڑا پھر اسلام نوں لے آوندا۔ تسی اپنے فتویاں دے لگے رہندے جے یہ نہیں کیتا یہ نہیں کیتا، انہوں نہیں سی سمجھا میری جان چلی، وہ پاگل سی۔ کوئی مصیبت ایسی آئی انہیں سمجھا اسلام ہی مٹائی جاندے، یار میں مردے وال چٹ کی ہے، انہاں روکنا تو چاہیے۔ دیس تو کتے جڑے ہو جائے کام کرتے انہوں نے جدا روکو، مگر دین لی کوئی مردہ تو داد دیا کرو کہ وہ غریب تنگ آ گیا کہ دین تسی اس طرح بے چارہ کر دیتا کہ ہن میں مرانا تو اور کی کر۔ یہ علماء نے بھی لکھیا کہ کوئی انہوں نے دہشت گرد نہ کر، سمجھنے دی کوشش کر کہ وہ دیندار لوگ کیوں تنگ ہو گئے، کوئی رستہ نہیں رہن دیتا بیچارے مرندہ ہے، الٹا انہوں نے فتوے دیں دے۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سوار۔ اور کڈی پیاری بات ہے، حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور۔ اسی سارے آنے حضرت خضر نے آب حیات پی لیا زندہ میں، وہ حوالہ دے کیا میں نے تو کوئی عمر بھی دے دے نا خضر والی، حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چند روز تو زندہ میں ہم گزار آئے۔ آندہ جیل جڑے 4 دن کٹے وہ مقابلے جو عمر خضر جی نوں کی کرنا، وہ اللہ دے دین لی ماراں کھا دیاں۔ حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چند روز جو زندہ میں ہم گزار آئے۔ اس تو پائی یہ جڑے جمدے رہے موجودی ہے ساتھی، اور کوئی بات جی کسے گروہ بھی ہے جڑے دین لی دکھ سمجھتے اسی انہوں نے پیروں کی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھتے، جڑے اندری پڑھنے والے ہیں انہوں نے لعنت ہے کہ وہ نظریہ ضرورت دے قائل ہو گیا جی مجبوری ہے، پہ مجبوری نہ 4 دن لگا دا بنوں گا کی، پھر مردیں ساری خدا کھڑا کر لوں گا بھی ہن عمر بچا لیجے، مرے جے کہ نہیں؟ وہ جے مرے تو کم دا مر کے آئے میرے سامنے آئے، اللہ دے رسول دی حدیث پاک سنا کے ختم کرا۔ پیغمبر خدا آکھیا کہ جدوں یہ لوگ شہید قیامت دے دن آؤن گے، انہاں دا خون جڑا بہندا آؤ گا اسی طرح لہو لہان ترے آؤندے ہون گے۔ اور پیغمبر خدا علیہ السلام فرماؤندے رنگ جڑا ساری دنیا ویکھو گی خون دا، مگر خوشبو کستوری دی آؤندی ہو، میدان حشر جڑا مہک دے گا، اللہ دے سامنے جان گے اور کہن گے اللہ دیکھ سارے سر کٹے گئے تیرے دین دی خاطر۔ سانوں ہور کی دکھ سی، سانوں کھان نو سب کچھ سی، ساڈے گھر سی، ساڈی اولاداں سی، مگر جدوں اسی دیکھیا کہ تیرے دین میں نہ لوگوں نے پیراں تھلے مل دیتا،
ساڈا حوصلہ نہیں پیا ہوں یہو جی زندگی اسی لے کے کی کرنا، یہ مر جانا بہتر ہے۔ حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں اللہ نے نہیں میرے حصے لکھا شہادت، ورنہ حدیث ہے صحیح بخاری نے فرمایا اللہ وزد تو میں آپ ہی چاہنا بار بار تمنا کرنا کہ کاش میں میدان جنگ ماریا جاتا، پھر مینوں رب زندہ کردا، پھر میں ماریا جاتا قتل ہوندا، پھر زندہ، بار بار مینوں رب مزہ چکھاؤندا۔ فرمایا شہادت تو بڑی کوئی گل ہیگی؟ کس نہ دان جو شہیدین اکتارا کو بخون ہے خود خریدی، انہوں دی قسمت ناد کریے رب دی قسمت، انہوں نے دعا کری اسی تے ہے کہ بزدل تے کمزور، مگر انہاں غریباں نوں کیوں بڑا کہیے میرے دین نہیں مرد۔ علامہ اقبال ہوئے رات جڑا ہے کہ مرن کی مزہ کس نہ دان جو شہیدین اکتارا، شہید تو سوا ہور کون اس رات نوں جاندا، دوجا نہیں سمجھ آؤندی، وہ تو مر جان گے مگر انہاں دا مرن کی مزہ کس نہ دان جو شہیدین اکتارا کو بخون ہے خود خریدین اکتارا۔ وہ اپنا خون دے کے سبق سمجھدا، جدوں تلوار چلدی پھر انہوں پتہ لگدا فرشتے انتظار کھڑے ہیں، جنت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ صفاں بچ گئیاں، لشکر کھڑے ہو گئے، کہڑی نور جہاں ہاتھ نغمے گاؤندی سی، پٹھا تو بیٹھا کہ مجاہداں دا خون گرماؤن لیے کنجریاں نچن، اے انہاں نغمے سن، ایداں جہاد ہوندے سی۔ جہاد لی لشکر کھڑے ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اگے کھڑا ہویا، انہیں جڑا ترانہ پڑھیا، ترانہ کی پڑھنا؟ رسول اللہ دی حدیث سنائی، انہیں آکھیا مجاہدو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا جڑیاں تلواراں نہ ایسے دشمنوں دیاں، یہ تلواراں تلبوراں کوئی نہیں، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، انہاں دے تھلیوں دی جنت نوں رستہ جا رہا، پھاٹک کھل لے گا جنت دے۔ اس ویک امام مسلم فرماؤندے رسول اللہ ایک آدمی جڑا کپڑے پرانے پھٹے سی، حال مندہ، اور مسکین غریب صف دے اگے نکلیا، انہیں آکھیا ابو موسیٰ تو یہ گل رسول اللہ کو سنی؟ ایمان جنوں آندے ہیں نہیں جاندے ایویں کہن دیا۔ انہیں آکھیا ابو موسیٰ حضور کو سنیا؟ حضرت ابو موسیٰ نے کنا چنگڑیاں لے کے آکھیا کہ میرے کن بہرے ہو جانا اگر میں غلط کرنا ہے نا، کنا نہ حضور کو سنیا۔ انہیں سن تو بعد آکھیا ٹھاگرے گالیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب نو سلام کیا اور کس گیا، کنیاں نو قتل کیتا نوڑ کے شہید ہو گیا، کنے زخموں دی لاش تے پائے گئے۔ اس تو جدوں جنہاں نو مزہ آ جاندا انہاں غریباں نو کچھ نہ آکھو، جے اسی مرن جوگے نہیں تو انہاں دی دعا کر دیا گئی۔ میں ہن بھی آنا کہ جڑے دین واسطے احتجاج کرن گے، ریلیاں نکالن گے، وکیل ہون، جج ہون، دینی جماعتاں ہون، طالب علم ہون، وہ میرے تواڈے نالوں انہاں نمازاں نا ہزار درجہ وڈی نیکی کر رہا ہے، اس وے اس ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اللہم انصرہم ولا تنصرہم، بس میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ انہاں دی مدد کریں، انہاں دے مخالفاں دی مدد نہ کریں۔ وَمْكُرْ لَهُمْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْهِمْ، انہاں بیچاریاں لی کوئی تدبیر سوچیں جڑے تیرے دین لی روندے پھر دے، ظالماں نوں نہ ہن کوئی تدبیر سزائیں، انہاں نوں بے بس کر دے، انہاں نوں ختم کر۔ ملک بہت برے حال سے پہنچ چکا، نہ دنیا کوئی عزت رہ گئی، نہ کوئی، سارے جہان لعنت پئی ہے۔ کی دورے تو کھٹیا، ہر شخص جڑا پڑھدا انہوں پتہ، ہر جگہ لوگاں نے آکھیا کیڑی امیج ہے ملک دی عزت ہے جڑی تو بناوندا پھردا، ملک دے ذلت کر دتی، ججاں نہ کی کیتا اور کس طرح ظلم کیتے۔ اس تو اس حالات دے اندر الیکشن دا بائیکاٹ نہ کرو، رب دی گواہی ہے میری التزام منو، ہو جاندہ بائیکاٹ چنگا سی، مگر جدوں نہیں نہ ہویا ہون تہاڈا کنارے تے بہنا ظالم دی مدد کرنا، جدوں تسی چنگیاں ول نہ ہوئے تے فائدہ کینوں ہویا؟ بڑے دے ووٹ ود گئے، ہن رب دا نام من کے منت والی گل ہے کہ موقع ہے شہادت دے دیو، بلایا جا کے گواہی دیو کہ جڑے کھڑے انہاں تے بنسبت آ چنگا، ایڈے ولی نہیں مگر انہاں نال چنگا۔ تسی رہ نہ چپ کر کے تو سعد بن نبی وقاص تے محمد بن مسلمہ دا حال ہونا، ایڈے ایڈے وڈے بندے جدوں نہ حضرت علی نہ کھڑے ہوئے، نیک منن بھی علی نوں ساتھ نہیں دیتا، بس انہاں رولیاں چ نہیں آਉਣਾ، بائیکاٹ کر دیتا، ایک ایک دے پیچھے 20 لاکھ بندہ سی، انہاں دے نال رلنا پروں حضرت علی دی جماعت دا سارے پاسا ماریا گیا، حضرت معاویہ دا دار لگ گیا۔ ایداں نہ ہن کریو جداں واسطے نہ احتجاجی کاماں چ ساتھ دیو، اور جو تہاڈے کو ہو سکدا جتھے بھی ہن احتجاج کرو کہ اسی یہ ظالماں دے خلاف ہے، اللہ اسی جننے جوگے ہیں سانوں تیرے دین نہ محبت ہے، کسے کو کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے دین سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، تیرے کام سے۔ اے اسلام دا کلمہ پڑھو، سانوں نہ کہ دی ممبری نہ دنا کہ صدارت وزارت نہ پودے پھرن، اسی جتھے کرونا ہے گواہی دینی سانوں تو تیرے دین نہ پیار ہے، ذرا بھی ویکھیا نہ وچ دین نوں فائدہ پہنچدا 1% بھی، اسی اللہ انہاں کے حساب پا دینا کہاں تو جان تے تیرا کام جان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔
الحمدللہ بھائی شریف میرا وہ رومال دے اللہ سے کتاب سے دے رومال سی ذرا کتنے گیا گم ہو گیا اچھا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پہلا پیا ایران نماز جمعہ تو پہلا محلے دے بڑے ذمہ دار بندے بھی آئے میں آخیا یار تحقیق کر کے دسو کئی آؤندے ساری ساتھی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں گل کچھ بھی نہیں ہوندی لٹ کے راہ نہیں انہیں آخیا بالکل اپنی بیوی نو لے کے آیا ایتھے ہسپتال داخل کرایا پیدائش کا مرحلہ سی یہ بیچارہ 3200 روپیہ لے کے آیا بھی چلو سادہ ہی ہونا معاملہ وہ کم ہو گیا وڈا آپریشن ڈاکٹروں کی میں اٹھن نہیں دینا 8000 روپیہ ہور دیں گا جان چھٹنی ہے اور بندیاں نے پھر آ کے مینوں کہا بھی تسی مولانا آکھیو تے 8000 کوئی گل نہیں اللہ مہربانی فرمائے تو ہمت کر دیو یہ اپنی بیوی بچے نو لے کے کر جاوے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے سب نو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں تو بچا کے رکھے وڈا آپریشن ہے بچے نو اللہ زندگی دے ایک تے مدد کر دیو اللہ توفیق دے حصہ پا دیو 8 پورا کر کے انہوں دے دیئے اللہ خوش ہوگا اور مسکین بھی دعاواں دیندہ جاؤ گا جمعہ کے علاوہ اگر مسجد یا دین کی خدمت کی چندہ یا ہدیہ وغیرہ دینا کے صاحب سے رابطہ کریں اور اگر آپ کا کوئی نامزد شخص ہے تو برائے مہربانی اس کا پتہ بتا دیں تاکہ کسی غلط شخص تک نہ پہنچ سکے بہت اچھی بات ہے جڑا بھی میرا ساتھی کرنا چاہتا بالکل ماسٹر عابد صاحب بیٹھے میرے بھائی ہے انہوں نے میرا مسجد نال ہی دوسری صاحب عابد مسعود نماز تو بعد انہوں نے مل رہے بہت اچھی گل دین واسطے جو بھی تسی دینا چاہتے بہترین جگہ تے پہنچو گا محترم مولانا صاحب میرے دوست میاں احمد صاحب وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت یہ دعا فرما دیں انا للہ و انا الیہ راجعون انشاءاللہ نماز تو بعد اے مولانا فقیر اللہ صاحب آندے کہ اعلان کر دیو کتاباں دا تحریک ختم نبوت کہ جدوں تے قادیانی دجال دا نبوت دا فتنہ اٹھیا ادوں تو جڑے علماء نے جنی محنت کی چرجے کا مقابلہ کیتا اور جو پھر اس رستے جیلاں گئے دکھ اٹھائے مناظرے سارا تحریک ختم نبوت یہ کتاب پڑھنے والی کیونکہ ختم نبوت انہاں مسئلے جڑے وضو نماز دا مسئلہ دین دی بنیاد ہے تدے ہور فرقے سارے میں آخ دینا مسلمانوں سے یہ نہیں نا نبی جدوں ایک نواں بنتا امت علیحدہ بنتی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اسی حضور نو من لیا عیسائی اتنے رک گئے آپے 2 امتاں ہو گئی نبی کوئی یہ نہیں امام اور مولوی والی گل ہے وہ ایک ایسی گل ہے اللہ کی طرفوں آ گیا یا منو یا گیا ایمان اس تو مردا سچا تے اسی کافر دے اور نہیں سچا تے وہ کافر یہ واضح بات ہے جی کوئی گول مول والی گل نہیں اس تو تحریک ختم نبوت ہی بالکل پڑھنے والی شعر خرید قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہاں تے بھی مولانا صاحب پٹی صاحب نے لکھ دیتی ہے صوفی عبداللہ صاحب جنہوں نے اوڈا والے مدرسہ بنایا انہوں ماموں کانجن چل رہا وہ بھی خدا دے نیک بندے سی اے نیک کام کرنے والا بندہ جس گل کی بنیاد عشق سے ہوئے ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ صوفی صاحب آپ اللہ دے رستے دکھ اٹھائے انگریزاں ماراں دتیاں مربے اللہ دے راج دیتے مدرسہ بنا دیتا رب دے حکم نال چل رہا ہزاراں طالب علم پڑھدا تو انہاں دے حالات تے بھی پوری کتاب لکھی بھی وظیفے کہڑے کرتے سی ایسے ایسے وظیفے لکھے وہ توحید والے کہ جو شاگرد آ جاندے طالب علم آ جاندے صوفی صاحب ہن تے شام نوں روٹی پکاؤن بھی علیحدہ چلے جاتے اور خدا کو منگ دے جائے منگن دا کیا بے لینا ہے نہیں دینا تو مدرسہ بند کرا عبداللہ دا کچھ نہیں دینا میرا ہے یہ میں آنا لینا میں گھر بار لٹا کے سے درویش بیٹھا دے اور لوگاں ویکھیا بے صوفی صاحب جو رب نہ چک رہا تو اسے جہاز تاجر آ گیا انہیں آخیا چا صوفی صاحب لکھ دا چیک وہ ورد بھی انہوں نے لکھے ہیں جڑے توحید والے وہ عمل کرتے تھے تو انہوں بھی مشکلیں آؤندیاں تو پڑھنے چاہیے مگر انہوں دی زندگی کداں جہاد کیتا تھے تو صوفی عبداللہ صاحب اور دوسرا جڑے قاضی سلیمان منصور پوری جنہوں نے رحمت اللہ العالمین لکھی وہ بھی خدا دے ولی حج دے سفر کی فوت ہوئے جہاد کی پھر انہوں سمندر سے اتارتا گیا اللہ دا بہت نیک اور ولی بندہ تو یہ نیکاں دے تذکرے پڑھنا خود بندے چ بھی کچھ کرنٹ آਉਂਦਾ ہے کہ تیرے وانگو اگے بھی دنیا چ انسان ہے کام کر کے گیا کچھ کر فتنہ قادیانی ادھر مولانا ثناء اللہ امر سے اور شان حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت حسن حسین مقام حسن حسین واقعہ کربلا شہداء کربلا قاتلین حسین حسن حسین اور اہل حدیث تعارف اہل بیت سمیت کئی ہم نکات پر مشتمل علمی و تحقیقی کاوش تالیف عبدالحسن عبدالمنان راسخ اے ہن دوبارہ راسخ صاحب نے لکھی ہے اور بہت اضافے کی کئی اور حدیثاں جڑیاں باقاعدہ سنداں
تے بھی آ محرم ختم ہو رہا، یہ تحفہ اپنی جیب چ پاؤ، شان حسن حسین گھر ہوئے، بچے مرد عورتاں پڑھن کہ رسول اللہ نے کیسے دتے بچے جنہوں نے حضور فرمایا ہے دنیا ریحان تا یا میرا دنیا دے باغ سمجھو گلاب دے دو پھل اور وہ خوشبوئاں دے گئے، بد نصیب جنہوں دے نک مارے گئے گندگی دے عادی انہوں نہیں خوشبو آتی، اللہ انہوں نے ہدایت ہی دے۔ تو شان حسن حسین بھی اج نہیں انہوں کو مولانا لے آؤ گے اگلی باری، مگر ایک کتاب ضرور جڑی نا چلو ہن رہ کے وقت ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ذریتہ وعلی آل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب میرے